کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب کیسے وجود میں آئی؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ہمراہ 140 پھل اور میوہ جات جنت سے زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 پھل تھے جو مکمل طور پر کھائے جاتے تھے اور ان کا کوئی حصہ پھینکا نہیں جاتا تھا۔ ان میں انجیر و انگور وغیرہ شامل تھے، اور 40 قسم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ پھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھایا جاتا تھا، جیسے بادام اخروٹ، جبکہ 40 پھل ایسے تھے جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ پھینک دیا جاتا تھا، جیسے خوبانی اور الوچا وغیرہ۔ حضرت آدم جس پھل کی ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے، پہلے خدا کا نام لیتے تھے، لہٰذا وہ ٹہنی سبز ہو جاتی تھی اور پھل دینے لگتی تھی۔ حضرت حوا جب ان ٹہنیوں کی کاشت کرتی تھیں تو وہ بھی خدا کا نام لیتی تھیں، اس لیے ان کی ٹہنی سبز تو ہو جاتی تھی مگر پھل نہیں دیتی تھی۔ اگر آدم نے حوا کو تمام ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم جس ٹہنی کی کاشت کرنا چاہتے، شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا، لیکن جب انگور اور خرما لگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی شریک کرو اور ان درختوں سے مجھے بھی حصہ دو، ورنہ میں ان کو سرسبز نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ صبر کرو، جبرائیل کو آنے دو، وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب جبرائیل آئے تو جناب آدم نے واقعہ نقل کیا تو جبرائیل نے کہا کہ اسے ان دونوں درختوں میں حصہ دار بنا لیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت آدم نے فرمایا، ان درختوں کا 1/3 تمہارا ہوگا، تو شیطان نے قبول نہ کیا۔ حضرت آدم نے کہا، آدھا تمہارا اور آدھا میرا، تو پھر بھی شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہ اگر اس کا 2/3 مجھے دو گے تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم نے جبرائیل کے اشارے پر قبول کر لیا، اور خدا نے اس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خرما کے پانی کو ابال آئے تو جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے، ابلیس کا حصہ ہے، اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اور اس کے لیے نجاست کا حکم ہوگا اور وہ شراب کہلائے گی۔ کیونکہ حصہ دار بننے کے بعد شیطان نے ان پودوں کے پاس پیشاب کیا اور چلا گیا۔ اسی بنا پر جب انگور کے پانی کو شراب بناتے ہیں تو وہ بدبودار اور بدمزہ ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان کا پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے۔ شراب کی حرمت صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلے تمام ادیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔